أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله۔ آج آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کا خلاصہ ہے یہ، الحمدللہ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، اس کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا عشق تھا ان کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ بہت آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے صحابی تھے، یا جو پہلے صحابیوں میں سے تھے جس نے ایمان قبول کیا۔ تو اس زمانے میں جب ایمان قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اکثر آ کے بولتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اعلانیہ اسلام پھیلائیں گے، ہم سب کو جا کے اس کی تعلیم دیں گے، ہم دین کو پھیلائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہم خلیل ہیں، ہم تھوڑے سے ہیں، ابھی رک جاؤ اور تھوڑے دن ہم جب بڑھ جائیں گے، کیونکہ ابھی کفار کا غلبہ ہے یہاں پہ، تو جب ہمارے پاس اللہ کا حکم آ جائے گا تب ہم سب کے سامنے جا کے پیغام، کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہے نا خفیہ عبادت ہوتی تھی، اور دین بھی جو پھیلایا جاتا تھا خفیہ طریقے سے پھیلایا جاتا تھا، عام نہیں بتاتے تھے۔ تو اس بار لیکن یہ کسی سے کبھی نہیں ڈرتے تھے، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانتے تھے، لیکن ان کو بہت خواہش تھی کہ یہ جا کے اعلانیہ اسلام کو بتائیں۔ اتنی محبت تھی ایمان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اکثر ان سے گزارش کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کو اجازت دے دیں، آپ میرے کو اجازت دے دیں۔ تو بہت دنوں کی التجا کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ جا کے اعلانیہ دین کو پھیلا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو لے کے کعبہ کے نزدیک پہ گئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، ممبر مطلب ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے پہلا خطبہ اسلام کا، صرف 30 پر 9 لوگ ہیں پوری روح زمین میں مسلمان، تو اتنے ہی مسلمان ہیں۔ اس ٹائم پہ سب سے پہلے انہوں نے کھڑ کے اسلام کے بارے میں بتایا، دین کے بارے میں بتایا۔ وہاں پہ ابو جاہل بھی تھے، بہت سارے عتبان بن ربیعہ، بہت سارے کفار وہاں پہ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں کھلم کھلا، تو غصے میں آ کے ان کو اتنا مارا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کی جسم میں ہر جگہ سے خون گر رہا تھا، اتنا مارا، تو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے خاندان والے اور ان کی جو فیملی والے ہیں، گھر والے ہیں، ان کو جب لے کے جا رہے تھے، تو اکثر حرم میں لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، مطلب ہوش میں ہی نہیں آ رہے تھے، اور پورا جسم جو ہے خون سے لت پت تھا۔ تو جب ان کے خاندان والوں نے اور ان کے لوگوں نے بتایا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، ان کی شہادت ہو جاتی ہے، تو ہم اس کے کفارے میں عثمان بن ربیعہ کی قتل کر دیں گے، کیونکہ عثمان بن ربیعہ جب یہ جھگڑا ہو رہا تھا، جب مار رہے تھے کفار، تو سب سے زیادہ اسی نے مارا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ، تو ان کے کفارے میں ہم اس کی جان لے لیں گے۔ تو وہ سب گھر والے ان کو لے کے جاتے ہیں، پورا دن بے ہوش رہتے ہیں، خون سے لت پت، پوری رات بے ہوش رہتے ہیں، ایک دن اور پوری شام تک بے ہوش رہتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو جو ہوش میں آتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی کو سامنے دیکھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، تب ان کی امی ابھی اسلام قبول کیے نہیں ہیں، وہ ابھی مسلم نہیں ہوئے ہیں، تو ان کو پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جو پہلا الفاظ، اتنا مار کھانے کے بعد، اتنا خون سے لت پت، یہ نہیں سوچا کہ میری حالت کیا ہے، کچھ نہیں، پہلا الفاظ عشق مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ تو ماں کو اتنا غصہ آتا ہے، ماں بولتی ہے کہ بیٹے، جس تیرے دوست کی وجہ سے، جس شخص کی وجہ سے یہ تیری حالت ہے، تو اتنا مار کھانے کے بعد، اتنا سب ہونے کے بعد بھی تو پہلی چیز انہی کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ بولتے ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ تمہارے دوست اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہے، نہیں جانتے۔ یہ بہت ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی رہتی تھی کہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہیں، کیسے ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ تو ان کی امی بتاتی ہیں کہ بیٹے، میں نہیں جانتی کہ تمہارے دوست اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، میں سچ مچ نہیں جانتی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں فرماتے ہیں کہ آپ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن وہی بولا نا، خفیہ طریقے سے قبول کیا، کسی کو پتہ نہیں کہ انہوں نے مسلم ہو گئے۔ تو ان کے پاس جائیں، ان کو پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں، تو یہ آپ کو ان کا پتہ بتائیں گے۔ تو ان کی امی بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جاتی، تو جا کے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ اے ام جمیل،
میرے بیٹی کی حالت ایسی ہو چکی ہے، کیا تم جانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ تو ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہ میں کسی محمد بن عبداللہ کو جانتی ہوں، نہ میں کسی ابو بکر کو جانتی، کیونکہ اسلام انہوں نے خفیہ طریقے سے رکھا ہے۔ اسلام کو چھپانے کے لیے وہ بولتی ہیں کہ میں کسی کو نہیں جانتی۔ تو ان کی ماں بہت التجا کرتی ہیں، ان کی ماں کے کہنے میں پہ آتے ہیں گھر پہ آ کے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھتی ہیں، ام جمیل ابھی اپنی خفیہ چیز کو رکھ نہیں پاتی، رونا شروع کر دیتی ہے، روتے ہوئے بولتی ہے، اعلان کر دیتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پہ ابھی بھی یہی بات ہے کہ ام جمیل آپ بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو ام جمیل فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقام میں ہیں، وہ حفاظت سے ہیں، وہ ہیں۔ پھر بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ بولتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی امی فرماتی ہیں کہ بیٹے اب جا نہیں سکتے، وہ بولتے کہ ضد کرتے، بولتے کہ میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ میں اس حالت میں جب 2 دن سے بھوکے بھی ہیں، اتنا مار کھایا، خون سے بہہ رہے ہیں، لیکن بولتے ہیں کہ میں نہ ایک لقمہ اپنے زبان پہ لوں گا، مجھے اللہ کی قسم، نہ پانی لوں گا جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ لوں گا۔ جب یہ کہتے ہیں جب یہ کہتے ہیں تو ان کی امی سمجھ جاتی ہیں، کیونکہ یہ جانتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک دیکھیں گے نہیں، کیونکہ اللہ کی قسم کھا لی ہے، یہ کچھ کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں۔ اب ماں کی محبت اتنی عظیم ہے، جب رات گزر جاتی ہے، جب سب لوگ سو جاتے ہیں آدھی رات کو، ان کو اپنے کھاندے میں ہاتھ رکھ کے دھیرے سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا جاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سارے صحابہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری ماں جس نے میرے کو بچپن سے آج تک خیال رکھا، میں نہیں چاہتا کہ اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ یا اللہ کے رسول، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، دعا فرمائیں کہ میرے امی اسلام میں آ جائے اور کلمہ قبول فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے پاس، ان کی امی کی ہدایت کے لیے دعا کے لیے صرف ہاتھ ہی اٹھایا، اور اللہ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھایا ہوا تو واپس نہیں بھیجا۔ اللہ اسی وقت ان کے دل میں ایمان داخل کر دیتا ہے، اور ان کی امی پڑھتی ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، یہ بہترین واقعہ ہے، حدیثوں میں لکھا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اتنا تھا، اتنا عشق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر الفاظ، ہر چیز، ہر وقت ان کی ہی محبت میں اور اللہ کے اطاعت میں گزاری۔ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم کو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے اور درود شریف ان پہ بھیجنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ اور آپ کو اور ایسے ویڈیو دیکھنا ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، انشاءاللہ میں اور اپلوڈ کروں گا۔ السلام علیکم۔